السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو ایک سکینڈل آج کل چل رہا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے علاوہ پروفیسرز ہیں، سٹاف ہے دیگر، ان کی تصاویر کے حوالے سے جنسی ادویات، ڈرگز اور جو پارٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں، کون کون ملوث ہے اور اب تک کیا کیا برآمدگی ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنی میں نے ورکنگ کی ہے اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو پولیس کی جانب سے پنجاب حکومت کو رپورٹ بھجوائی گئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سیکس سکینڈل ہے، اور منشیات کی جو برآمدگی کے حوالے سے اور منشیات کے استعمال کے حوالے سے یونیورسٹیوں میں یہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا سکینڈل ہوگا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ابھی سے اس پر پردہ ڈالنے کی جو کوشش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جو وی سی ہیں وہاں کے محبوب عطر صاحب، وہ اس کو اب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بعد میں رابطہ کروں گا کہ وی سی صاحب نے کا کیا کردار ہے، وہ اس میں کس طرح ملوث ہے، اور ان کے خلاف تحریک انصاف کے دور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے خصوصی رپورٹ بھجوائی تھی، اینٹی کرپشن کو بھی بھجوائی گئی تھی، وزیر اعلیٰ کو بھی بھجوائی گئی تھی۔ اس میں محبوب عطر صاحب کے حوالے سے کہا گیا تھا، اور جو اب سکینڈل آیا ہے اس میں ان کا کیا کردار ہے اور وہ اس میں کتنے ملوث ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے کہ اب تک کی جو فائنڈنگز ہیں پولیس کی، اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو اس میں جی مجموعی طور پر یہ جو کیس ہے، یہ چیف سیکورٹی آفیسر سے نہیں بلکہ چیف سیکورٹی آفیسر سے پہلے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے جو خزانچی ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے گزشتہ ماہ کی 28 تاریخ کو۔ وہ گرفتار ہوئے تھے 28 تاریخ کو، اور 28 تاریخ کو ہی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمے میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو اس وقت وقوع پر ہوئی تھی۔ تو اس واقعہ کے وقت جب ان کو گرفتار کیا گیا، کیا کیا ہوا، اس کی رپورٹ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے پنجاب حکومت کو بھجوائی گئی ہے۔ یہ 28 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے، جس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہیں، پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، جو شارٹس ہیں واٹس ایپ چیٹ کے، اس کے علاوہ جو ڈرگ پیڈلرز کے رابطے ہیں، اس سارے کو ان کی موبائل فون کالز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا، اور ایک بڑی بہترین جو رپورٹ ہے وہ وہاں کی پولیس نے بھجوا کر پنجاب حکومت کو بھجوائی ہے، جس کی کاپی اب آئی جی پنجاب کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ تو اس کے مطابق یہ جو خزانچی ہیں ابوبکر صاحب، یہ جب وہاں سے گرفتار ہوئے تو ان کے ساتھ ایک طالبہ بھی تھی، لیکن پولیس نے ان کا کیریئر بچانے کے لیے اور باقی جو معاملات پر ظاہری بات ہے خراب ہوتے، تو اس پرچے میں اس خاتون کا جو ذکر ہے وہ نہیں کیا، صرف ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر انہوں نے جو پولیس کو بیانات دی، جو ان کے موبائل سے چیزیں برآمد ہوئیں، اور جو اب تک پولیس کا فگر ہے، جتنے اب 3 لوگ ان کے گرفتار ہو چکے ہیں، ایک یہ ابوبکر صاحب ہیں جو خزانچی ہیں، اس کے علاوہ ایک چیف سیکورٹی آفیسر ہیں میجر ریٹائرڈ جو ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک لوور درجے کا ملازم ہے، جس کے خلاف کہ کل رات مقدمہ ہوا ہے درج، لطیف اس کا نام ہے، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پر اب تک جو موبائل سے تصاویر اور ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں ان کی تعداد 12,000 سے زائد ہے، اور یہ تمام تصاویر جو ہیں وہ وہاں کی طالبات کی ہیں، سٹاف کی ہیں، کچھ پروفیسرز ہیں ان کی ہیں، اور پھر لڑکیوں سے آگے جو تعلقات انہوں نے ان کی آگے جو دوستوں سے ڈیولپ کیے ہیں ان کے جو ہیں تصاویر ہیں، اور اس میں چیٹ بھی باقاعدہ ہے ان لڑکیوں کی، جو سی جی پی اے کے حوالے سے، اپنے سی جی پی اے بہتر بنانے کے حوالے سے، اور پھر سٹوڈنٹس کی چیٹ ہے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈرگز ہیں وہ کہاں سے ملیں گی، شراب کون سے ہوٹل سے ملے گی، کس سے جا کے ملنا ہے، اور جو پھر سیکس میڈیسن منگوائی جا رہی ہے اس کی مکمل جو ہے وہ سکرین شاٹس ہیں۔ یہ اب آپ اپنی سکرین پر بھی، یہ ہم نے کچھ حصے اس کے بلر کیے ہیں کچھ فیسز کو، تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے ایویڈنس موجود ہے، اس میں تصاویر ہیں اور موبائل کی چیٹس ہیں جو کہ یونیورسٹی کے طالبات کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ان لوگوں کی ہو رہی ہیں جو تینوں اب تک گرفتار ہوئے ہیں۔ تو جب یہ گرفتار ہوئے ابوبکر صاحب، تو انہوں نے پھر جب کچھ انکشافات کیے اس کے بعد پولیس نے وہاں پر اپنی فیلڈنگ لگائی۔ اس کو ابھی تک جو سی آئی اے پولیس ہے بہاولپور کی وہ ہینڈل کر رہی ہے، اور پھر جب انہوں نے اپنی فیلڈنگ لگائی، سادہ کپڑوں میں بندوں کو وہاں پر تعینات کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری گرفتاری ہوئی، جس کے بعد یہ سکینڈل بڑھ کر سامنے آیا، جو کہ وہاں کے چیف سیکورٹی آفیسر جو تھے ان کو جب گرفتار کیا گیا ہے، میجر ریٹائرڈ جو ہیں امجد شاہ صاحب،
इनको जब गिरफ्तार किया गया है तो फिर ये स्कैंडल सामने आया, क्योंकि ज्यादातर तस्वीर इनके मोबाइल फोन से जो है वो बरामद हुई हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताया कि अबू बकर साहब जो खजानची हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनके मोबाइल से भी चीजें बरामद हो चुकी थी। और जो रिपोर्ट अब भिजवाई गई है पंजाब हुकूमत को 28 सफ़ात में, उसमें इनकी गिरफ्तारी का भी जिक्र है। मेजर रिटायर्ड जो हैं इनकी गिरफ्तारी का जिक्र भी है, और इनके हवाले से भी यही लिखा गया कि इनकी गाड़ी में भी तालबात मौजूद थी और उनके खिलाफ भी फिर FIR है जो नहीं दी गई। सिर्फ अमजद शाह साहब जो थे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इनसे जो गिरफ्तारी है और बरामदगी है इन्हीं की डाली गई, लेकिन उस लड़की को फिर स्पेयर कर दिया गया। और इसमें इंकशाफ ये भी हुआ है कि ये लोग ना सिर्फ पंजाब जो यूनिवर्सिटी थी इस्लामिया वहां पर पार्टीज करते थे, डांस पार्टीज होती थी, सेक्स पार्टीज अरेंज की जाती थी जिसमें दूसरे लोगों को जो है वो वहां पर बुलाया जाता था। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी के बाहर जो है मुख्तलिफ इन्होंने घर फ्लैट्स जो है वो रेंट आउट किए हुए थे, वहां पर ये पार्टीज होती थी फिर। और जब एक तालबा इनके गैंग में आ जाती थी, फंस जाती थी वो, तो फिर उसके साथ साथ उसको टास्क दिया जाता था कि अपनी जो दीगर साथी तालबात हैं उनको लाया जाए, अपनी दीगर सहेलियों को लाया जाए। तो ये पूरा गैंग के तौर पर ये जो लोग हैं ऑपरेट कर रहे थे, और ये कोई 1-2 महीने की वर्किंग नहीं है, ये काफी अरसे से ये जो लोग हैं इसमें वर्किंग कर रहे थे। और इसमें अब जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उसके अलावा एक सर सलीम है, उनका जिक्र है इनकी चैट में। वो लड़की को कहते हैं कि आप, लड़की उनसे कहती है CGP के हवाले से, तो वो लड़की को कहते हैं कि आप जो सर सलीम है ना उनसे बात करें, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको CGPA का कहें। और फिर उसी ग्रुप चैट में वो लड़की उनको बताती है, हाँ जी अब मेरा जो CGPA है वो 3.4 जो है वो आ गया है। जो ये तहकीकाती रिपोर्ट अब भिजवाई गई है इसमें मोहम्मद हुसैन ताहिर साहब हैं जी, HOD हैं शुमारियात डिपार्टमेंट के, इनके मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। इसके बाद आसफ रांझा साहब हैं, ये चेयरमैन सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, ये भी मुलव्वस पाए गए हैं। इसके अलावा सरवर बाजवा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, ये भी मुलव्वस पाए गए हैं। 3 लोग ये हो गए। चौथे डॉक्टर इमरान हैं, ये मुलव्वस पाए गए हैं। जबकि 5वें जो प्रोफेसर हैं वो हैं डॉक्टर उमैर अशरफ साहब हैं एक, ये जो हैं ये भी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। ये रिपोर्ट में इन 5 के नाम का जिक्र है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 11 तुलबा हैं पंजाब इस्लामी यूनिवर्सिटी के, जो इनरोल्ड तुलबा हैं 11, उनका ड्रग पैडलर्स के साथ, मंशियात फरोशों के साथ राब्ता जो है वो पाया गया है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इस बयान के साथ इन तमाम मंशियात फरोशों के राब्ता नंबर्स, और जो अमजद शाह का इन मंशियात फरोशों से राब्ता है और बाकी जो लोगों का राब्ता है, वो सारा राब्ता डेवलप किया गया है। फोन कॉल्स 165 कॉल, 130 कॉल, 27 कॉल, 65 कॉल इनकी आपस में हो रही हैं। तो ये पूरा जो कॉल रिकॉर्ड है वो इस रिपोर्ट का उसको हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा जो चैट है उसमें जो सेक्स मेडिसिन मंगवाई गई है अमजद शाह साहब की तरफ से, एक बंदे को कहा गया है कि जी आप 2 पैकेट इसके जो है वो हमें भेजें, और वो फिर स्क्रीनशॉट उनको भेजता है कि ये वाली मेडिसिन है, ये आपने इस तरह खानी है, इसका ये फायदा होगा, और जो है इसका ये नुकसानात नहीं है, बाकियों से ये बेहतर है। और वो सारी, वो कहता जी मैंने इसको भिजवाऊं कहाँ, किस नंबर पे, तो वो कहता है यही जो व्हाट्सएप वाली चैट वाला जो नंबर है आप इसी नंबर पे जो यूज करें इसके नंबर को, और इस नंबर पे भिजवाएं। तो उसका जो है स्क्रीनशॉट है वो भी इस रिपोर्ट में मौजूद है। इसके अलावा ये जो ड्रग पैडलर्स की बात हुई है तो इसमें अब राफे सिकंदर हैं एक, उनका नाम दिया गया है, इनका कॉल्स रिकॉर्ड मौजूद है साथ, सिर्फ नाम नहीं है। अमजद उर्फ डॉक्टर है एक हुसनैन चौधरी है, एक मुदस्सर चीमा है, एक राव मंशियात फरोश है वहां पर, एक कमर मक्सी है कोई, और एक जावेद बाजवा है। तो ये वो लोग हैं जिसका इन रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। और ये मंशियात लाते थे, इसमें आइस है, चर्स है, शराब है, और रमादा होटल का इसमें जिक्र है। वो जो जुबैर हमीद साहब हैं एक, उनसे कुछ चैट हो रही है इनकी, तो उसको कहते हैं कि रमादा होटल जाओ, उनको नंबर देते हैं कि वहां से ये जो चीजें हैं ना तुम लेके आओ। और फिर वो जो लड़कियां हैं उनको कहते हैं कि जी आज आपका ना हमें दीदार करने को दिल कर रहा है, तो वो फिर जो लड़की है वो आगे से उससे जो बराना तस्वीर है वो भेज रही है। इस तरह की मुख्तलिफ चैट्स हैं, दर्जनों सैकड़ों तस्वीर हैं लड़कियों की जो कि इनके मोबाइल फोन से निकली हैं। पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई तो हमने उनसे ये भी पूछा कि ये जो वीडियोस बरामद हुई हैं या तस्वीर बरामद हुई हैं, ये आम तस्वीर हैं या इनमें सारी ही नेक फोटोज हैं, और जो इस तरह की जो फोटोज हैं वो हैं नेक फोटोज हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सारी जो फोटोज हैं ये 12,000 के करीब जो टोटल तस्वीर और वीडियोस एविडेंस का हिस्सा है, जो वो तमाम उरिया तस्वीर नहीं है, उसमें नेकेड नहीं है, कुछ आम तस्वीर भी हैं। और इनका पूरा गैंग था, सिक्योरिटी गार्ड्स इसमें शामिल थे, तस्वीर खींच के उनको भिजवाई जाती थी
اور پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا CGPA کے نام سے کہ آپ پاس نہیں ہو سکیں گے. ہاسٹل لینے کے حوالے سے ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ آپ کو ہاسٹل نہیں ملے گا. اور پھر جیسے جیسے مطالبات پورے ہوتے جاتے تھے وہ لڑکیاں اس گینگ کا حصہ بن جاتی تھیں, اس میں شامل ہو جاتی تھی بلیک میل ہونے کے بعد. تو پھر جو ان کے مطالبات ہیں CGPA ہاسٹل کی جو رہائش ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ مل جاتا تھا. تو پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا سکینڈل, اب قصور کا ایک سکینڈل آیا تھا جو ہماری کرائم رپورٹنگ میں ہم نے جس کو کور کیا, تو اس میں بھی جو ویڈیوز تھیں وہ تقریباً 150-200 کے قریب ویڈیوز سامنے آئی تھیں اور اس میں ایک ہلہ مچ گیا اور پھر بڑی گرفتاریاں ہوئیں. لیکن یہ 12,000 تصاویر ہیں اور طالبات ہیں اور سرکاری انسٹیٹیوٹ ہے, والدین نے لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ ان کی جو سالانہ یا سیمیسٹر فیس ادا کی ہوئی ہے وہ پڑھنے کے لیے گئی ہیں, ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس چیز کو کر رہا ہے, ایک پورا گینگ ہے جو بڑے بڑے, کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے, کوئی سیکشن ایسا نہیں ہے جس کے لوگ اس گینگ کا حصہ نہ ہوں. یعنی کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ, تمام ڈپارٹمنٹس کے نام میں نے آپ کو دے دیے جو ہیڈز ہیں, پروفیسر اس میں ملوث ہیں. اس کے علاوہ جو بسوں کے کنڈکٹر ہیں, جو کلیکٹر ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, سیکیورٹی گارڈز ملوث ہیں. تو ایک پورے گینگ کی طرح جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ وہاں پر آپریٹ کیا جا رہا ہے. اور اب تک حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی جو ہمیں ورکنگ ابھی بھی تک کوئی نظر نہیں آتی. اور اب بات کریں گے جو VC صاحب ہیں جن کی جانب سے محبوب عطر صاحب بڑے فیمس ہیں صحافی سرکلز میں, کافی دورے وغیرہ کرواتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا کہ دسمبر 2022 میں جب پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی تو ان کے خلاف ایک خفیہ انکوائری کروائی گئی تھی. وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے وہ انکوائری کی تھی, مختلف اخبارات کی زینت بھی بنی تھی وہ خبریں. تو ان کے خلاف اینٹی کرپشن کو مقدمہ درج کرنے کی ہدایت جو ہے وہ رپورٹ بھجوائی گئی تھی انسپیکشن ٹیم کی جانب سے. اور یہ جو کلچرل ڈے کے جو فنڈز تھے اس میں خرد برد ہوئی تھی اور ان پر یہ ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی من پسند کی درجنوں تعیناتیاں کی ہیں. جو سینئر لوگ تھے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور اپنی من پسند کے جو لوگ تھے ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں, وزٹنگ میں اور اس طرح ڈاک بیس پہ جو ہے وہ ان کو بھرتی کیا گیا اور میرٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی. اس کے علاوہ ایک الزام ان کے خلاف اور یہ ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے سرکاری خرچ پر ایک اپنی ذاتی گاڑی جو ہے وہ خریدی ہے. تو یہ سفارشات دسمبر 2022 میں پرویز الہی کی حکومت کے میں وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے بھیجی تھی, لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. اور پھر جب حکومت بدل گئی جنوری میں, اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. احسن اقبال صاحب کے ساتھ ان کی تصاویر موجود ہیں, حکومت کے ساتھ پھر ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے وفاقی حکومت کے ساتھ. تو ان کے خلاف وہ جو انکوائری رپورٹ تھی وہ دبا دی گئی. اگر اسی پہ شاید کارروائی ہو جاتی تو تب ہی یہ سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ جاتا. اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جب VC تعینات تھے رحیم یار خان میں, خواجہ فرید یونیورسٹی میں, تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ادھر تعینات تھے. ابو بکر صاحب کے حوالے سے ان میں کہا گیا کہ یہ پھر ان کو ادھر لایا گیا. تو اب VC صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ VC صاحب اس سامرے معاملے پر جو ہے وہ پردہ ڈال رہے ہیں. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے وزیر اعلیٰ کو, IG پنجاب کو, گورنر پنجاب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو خط لکھا ہے کہ یہ جی سارا کچھ جھوٹ ہے, اس میں تو ہے ہی سچائی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں, ہزاروں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں, بیانات موجود ہیں, اسکرین شاٹس موجود ہیں, اور وہ اپنا ایک خط لکھ رہے ہیں اپنے لیٹر ہیڈ پہ, اور وہ اعلیٰ افسران کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ہماری ریپیوٹ جو ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے. حالانکہ سب لوگوں کو پتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں یا بے شک پروفیسرز ہیں کہ پنجاب میں اگر سرکاری سطح پر دیکھا جائے تو سب سے کم میرٹ جو ہے وہ اس وقت اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری کو جو ڈیفیم ہمیں کرنا چاہ رہی ہے پولیس, اور پولیس چاہ رہی ہے کہ یہ ایڈمیشن کا ٹائم ہے تو بچوں کے ایڈمیشن سرکاری ادارے میں نہ ہوں, وہ پرائیویٹ اداروں میں جو ہے وہ داخلے لیں. اس وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب آپ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں, اور یہ ابھی تک ان پردہ نشینوں میں ہیں جن کا اس اسکینڈل میں ابھی تک نام ہی کسی نے سامنے نہیں لیا کہ یہ بھی اس میں ملوث ہیں. اور ان کا پرانا ریکارڈ بھی میں نے اب آپ کو بتایا ہے, اور یہ اس معاملے کو اب دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طرح جو ہے وہ دب جائے. اور میرا خیال ہے اب تک وہ کامیاب ہیں, کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود نہ تو اس کو میڈیا پر وہ کوریج مل رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ کو بتایا کہ قصور سکینڈل میں 150 ویڈیوز آئی تھی اور حالہ لالا ہو گئی تھی پورے ملک میں, عدالتوں میں نوٹس ہو گئے تھے, اور جناب صاحب IG روزانہ وزٹ کرنے جاتے تھے, درجنوں لوگ گرفتار ہوئے, اور وہ سب لوگ گرفتار ہوئے پھر جن کی ویڈیوز تھیں DN نے اور باقی سارے موبائل فرینزک کروا کے ان لوگوں کو پکڑا گیا.
لیکن اس سکینڈل میں اب تک صرف پولیس ہی ہمیں کچھ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں وہ بھی سی آئی اے پولیس بہاولپور جو ہے وہ کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی آئی جی صاحب کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا کہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، نہ ایف آئی اے ہمیں کسی محاذ پہ متحرک نظر آ رہی ہے، نہ نگران حکومت متحرک نظر آ رہی ہے، نہ ہی وفاقی حکومت کی جانب سے اس کا کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا بڑا سکینڈل ہے سرکاری یونیورسٹی میں، آپ اس پہ کوئی نوٹس لیں، کوئی انکوائری کمیٹی بنائیں اور یہ جو لوگ ہیں ان کا باہر جانا جو ہے وہ بند کریں، کیونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو وی سی صاحب ہیں محبوب عطر صاحب، یہ اب بیرون ملک شاید فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اس میں ملوث ہیں اور اب اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری تو یہی درخواست ہے حکومت سے اپنے ولاگ کے ذریعے کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، ان تمام لوگوں کو عہدوں سے ہٹا کے انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ جو طالبات ہیں جن کے نمبر موجود ہیں، یہ طلباء جن کے نمبرز موجود ہیں، یہ ڈرگ پیڈلرز جن کی ساری کال ریکارڈز موجود ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں بیچی جاتی تھی، صرف استعمال نہیں ہو رہی تھی، بیچی جا رہی تھی، آئس بیچی جا رہی تھی۔ تو ان لوگوں کے بیان ریکارڈ کریں کہ کس طرح کس نے کس کو بلیک میل کیا، کون کون لوگ ملوث ہیں، کس کس طرح ڈگریاں ہو رہی ہیں، کس طرح بھرتیاں ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ انکوائری کریں۔ تو وی سی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے سارا فیک ہے اور یہ جھوٹا ہے، ہماری شہرت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ڈی پی او بہاولپور صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو آن کیا کہ یہ جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے یہ تمام چیزیں ثابت ہوئی ہیں اور پولیس ان چیزوں کو اون کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں آخر میں سے شاباش دوں گا سی آئی اے پولیس بہاولپور کو کہ انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود جو ہے اس میں وہ فردر اپنی انکوائریز کر رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اور کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ 28 کو پہلا پرچہ دیا ہے، اس کے بعد اگلا پرچہ دیا ہے، تیسرا پرچہ پھر اس کے بعد ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بس ایک دفعہ کاروائی ڈالی ہے اور بندے پکڑ کے الگ الگ ایف آئی آر دے دی ہیں۔ ہر پرچے میں الگ الگ ثبوت موجود ہے، ریکوری موجود ہے اور کالز ریکارڈ موجود ہے۔ تو حکومت سے یہی درخواست ہے ایف آئی اے کو متحرک کیا جائے، پنجاب پولیس کو متحرک کیا جائے اور جو دیگر ادارے ہیں ایجنسیز ہیں ان کو متحرک کیا جائے، اور یہ جو لوگ ہیں پوری انتظامیہ ہے بلکہ ان کے پر پابندی لگنی چاہیے کہ یہ اپنا ملک چھوڑ کے باہر نہ جا سکے، اور اس کی ایک گرینڈ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ سکے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو جی ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ اس کے حوالے سے یا مزید کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔